کا آغاز کیا جائے، اس کے لیے سربراہی اجلاس حکمت عملی طے کرے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور اس کی تباہی یہ صرف آج یا کل کی بات نہیں ہے، آئندہ کئی سالوں تک ہماری معیشت کی جمود کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ ہم آئندہ سربراہی اجلاس میں اس بات پر غور کریں گے کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا تجاویز ہیں، کیا فارمولہ ہے، اور ہم عوام کو ان برے دنوں سے اور معیشت کی اس زبوں حالی سے اور اس انحطاط سے کیسے نجات دے سکتے ہیں، اس پر ہمیں اپنے ماہرین کی رہنمائی لینی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس وقت افغانستان اور ایران بارڈر کے اوپر جو ٹریڈ ہو رہی ہے، اور وہاں کی جو لوکل آبادی، ان کا جو روزگار اسی ٹریڈ سے وابستہ ہے، پاکستانی ادارے وہاں اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، بارڈر کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان پر تشدد کر رہے ہیں، گولیاں تک چلا رہے ہیں، اور آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے آخر۔ تو اس حوالے سے کچھ ریاست کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی بال بچے ہیں، ان کی بھی معاشی ضرورت ہے۔ ان غریبوں پر آخر وہ اپنے قہر کا نزلہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے مد نظر ہے کہ کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک جبکہ ویکسین پیدا ہو چکا ہے مختلف ممالک نے اس کے لیے، لیکن ہم آج تک ایک پیسے کی بھی کوئی دوائی باہر سے نہیں لا سکے۔ 22 کروڑ آبادی کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 لاکھ ویکسین آ رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ کس کس کے ہاتھ پہ جائے گا؟ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ شاید، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، حکمران طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، وہی اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہمیشہ کووڈ کی وجہ سے جب نزلہ گرتا ہے تو وہ تو عوام پہ گرتا ہے۔ بازاروں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، محلوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن کرونا تو دور کی بات ہے۔ کرونا سے پہلے جو کھانسی، نمونیا وغیرہ کے جو امراض ہیں، اس حکومت نے اس کے لیے بھی ابھی تک کسی قسم کا کوئی دوائیاں باہر سے درآمد نہیں کی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس حکومت کا خاتمہ، اس سے قوم کی نجات، ایک آزادانہ انتخابات قوم کو واپس دینا، اس کے لیے ہم پرعزم بھی ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ بہرحال جب امت مسلمہ پہ آتا ہے تو بہت سے ان کی معمولات کچھ وقت کے لیے ذرا معطل ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط انداز کے ساتھ پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے، لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے، اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں اس صورتحال پر، اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی قبول کر لینا اور تسلیم کر لینا، اور پھر اکثریت کی جو ایک جمہوری رائے ہوتی ہے اس رائے کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، یہ ہے اصل میں جمہوریت کے تقاضے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جس وقت مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جرأت کیسے ہوئی پی ڈی ایم قیادت کی ایک جمہوری جنگ لڑنے والی پارٹی کو نوٹس بھیجنے کی؟ شاید حقان عباسی اور مولانا صاحب یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس پر دوبارہ ہم باتیں کریں۔ جی اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کا دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکے گا
آپ کی پوری معیشت جو ہے گروی رکھی جا رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچے گا؟ پھر یہ تو پاکستان کا سودا کرنے والی باتیں ہیں۔ صاحب کل بھی پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات منظور نے بیان جاری کیا ہے، آج فیصل کریم خودی نے بھی وہ PDM کے اجلاس کے حوالے سے اور میڈم مریم نواز کے بیان کے حوالے سے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت یا حکومت ہم نہیں گرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں حکومت مدت پوری کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ڈیل کر لیا حکومت پوری کرانے کے لیے، الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ بیان دکھایا جائے کدھر یہ ساری میڈیا کے پاس یہ بلا ہو، بیانوں کی سیاست نہیں ہوتی، بلا ہو آپ کے سیاست پاس، حقائق کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کس نے وہ پہنچا کہتے دی؟ ہیں کہ میاں صاحب اس شرط پہ باہر گئے ہیں کہ حکومت بھائی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ذرا کسی پیٹی باتوں کو چھوڑ دو، کوئی نئے سوالات کرو۔ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کر دیں بھائی کہ ایک طرف آپ کو وہ جو جواب تھا جو دس بات مانگی گئی تھی وہ دے دیں تو پھر آپ ان کو دعوت دے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک مثبت لب و لہجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے کس جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ سے پرسنلی کوئی رابطہ کیا گیا ہے کسی قریبی ساتھی کے ذریعے یا پھر ویسے بھی آصف زرداری؟ میرے سامنے آپ کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ بہت انہوں نے شکریہ، کہا کہ استعفوں پہ آ جائیں واپس تو آ جائیں ہمیشہ۔ بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کے ساتھ عوامی رابطے کا آغاز کیا جائے، اس کے لیے سربراہی اجلاس حکمت عملی طے کرے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اس کی تباہی یہ صرف آج یا کل کی بات نہیں ہے، آئندہ کئی سالوں تک ہماری معیشت کی جمود کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ ہم آئندہ سربراہی اجلاس میں اس بات پر غور کریں گے کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا تجاویز ہیں، کیا فارمولہ ہے، اور ہم عوام کو ان برے دنوں سے اور معیشت کی اس زبوں حالی سے اور اس انحطاط سے کیسے نجات دے سکتے ہیں، اس پر ہمیں اپنے ماہرین کی رہنمائی لینی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس وقت افغانستان اور ایران بارڈر کے اوپر جو ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہاں کی جو لوکل آبادی، ان کا جو روزگار اسی ٹریڈ سے وابستہ ہے، پاکستانی ادارے وہاں اتنا ظلم کر رہے ہیں اور وہاں کے جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، بارڈر کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان پر تشدد کر رہے ہیں، گولیاں تک چلا رہے ہیں، اور آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے آخر۔ تو اس حوالے سے کچھ ریاست کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی بال بچے ہیں، ان کی بھی معاشی ضرورت ہے۔ ان غریبوں پر آخر وہ اپنے قہر کا نزلہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے مد نظر ہے کہ کرونا رویا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک جبکہ ویکسین پیدا ہو چکا ہے مختلف ممالک نے اس کے لیے، لیکن ہم آج تک ایک پیسے کی بھی کوئی دوائی باہر سے نہیں لا سکے۔ 22 کروڑ آبادی کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی 10 لاکھ ویکسین آ رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ کس کس کے ہاتھ پہ جائے گا؟ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ شاید، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، حکمران طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، وہی اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ہمیشہ کووڈ کی وجہ سے جب نزلہ گرتا ہے تو وہ تو عوام پہ گرتا ہے۔ بازاروں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، محلوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن کرونا تو دور کی بات ہے۔ کرونا سے پہلے جو کھانسی، نمونیا وغیرہ کے جو امراض ہیں، اس حکومت نے اس کے لیے بھی ابھی تک کسی قسم کا کوئی دوائیاں باہر سے درآمد نہیں کی ہیں۔ تو
اس ساری صورتحال میں ہم اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس حکومت کا خاتمہ، اس سے قوم کی نجات، ایک آزادانہ انتخابات قوم کو واپس دینا، اس کے لیے ہم پرعزم بھی ہیں اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ بہرحال جب امت مسلمہ پہ آتا ہے تو بہت سے ان کی معمولات کچھ وقت کے لیے ذرا معطل ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال جہاں تک پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط انداز کے ساتھ پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے، لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں اس صورتحال پر، اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی قبول کر لینا اور تسلیم کر لینا، اور پھر اکثریت کی جو ایک جمہوری رائے ہوتی ہے اس رائے کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، یہ ہے اصل میں جمہوریت کے تقاضے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جس وقت مولانا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جرأت کیسے ہوئی پی ڈی ایم قیادت کی ایک جمہوری جنگ لڑنے والی پارٹی کو نوٹس بھیجنے کی؟ شاہد حقان عباسی اور مولانا صاحب یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس پر دوبارہ ہم باتیں کریں۔ یہ فرمائیں کہ جی سولنگی آپ اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کا دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکے گا۔ آپ کی پوری معیشت جو ہے گروی رکھی جا رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچے گا؟ پھر یہ تو پاکستان کا سودا کرنے والی باتیں ہیں۔ صاحب کل بھی پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات منظور نے بیان جاری کیا ہے، آج پھر فیصل کریم کلی نے بھی وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے اور میڈم مریم نواز کے بیان کے حوالے سے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت یا حکومت ہم نہیں گرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں حکومت پوری کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ڈیل کر لیا حکومت پوری کرانے کے لیے، الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ بیان دکھایا جائے کدھر ہے؟ یہ ساری میڈیا کے پاس یار یہ بھلا ہو، بیانوں کی سیاست نہیں ہوتی، بھلا ہو آپ کے حقائق پاس، کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ کس نے پہنچا کہتے دیا؟ ہیں کہ میاں صاحب اس شرط پہ باہر گئے ہیں کہ حکومت بھائی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ذرا گھسی پٹی باتیں کو چھوڑ دو، کوئی نئے سوالات کرو۔ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کر دیں بھائی کہ ایک طرف آپ کو وہ جو جواب تھا جو بات مانگی گئی تھی وہ دے دیں تو پھر آپ ان کو دعوت دے دیں۔ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک مثبت لبولیجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے کس جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ سے پرسنلی کوئی رابطہ کیا گیا ہے کسی قریبی ساتھی کے ذریعے یا پھر ویسے بھی عاصم زرداری؟ میرے خیال میں آپ کچھ معلومات ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، کہا کہ استعفوں پہ آ جائیں واپس تو آ جائیں ہمیشہ۔ بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔